پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے ہر شکل میں، اس کے جواز کا کوئی فتویٰ نہیں، سمجھے آپ؟ اسی لیے کہا گیا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر سچا ہو، جھوٹ نہ بولے اور امانت دار ہو، اس کا رتبہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ٹیمپٹیشن بہت ہوتی ہے نا، ذرا سا جھوٹ بنا لیں، داؤ لگائیں، پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ اس ٹیمپٹیشن کو جتنا آدمی ریزسٹ کرے گا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ایک پرائس کنٹرول ہے وہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ کو مارکیٹ کمپٹیشن سے خود بخود سیٹ ہونا چاہیے۔ اگر تو کوئی چیز ہے جس میں مونوپلی ہے، کوئی ایک ہی پارٹی ہے وہ چیز بنا رہی ہے، اس پر تو کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ بہت منہ مانگے دام لے لیں گے۔ لیکن جن چیزوں میں اوپن کمپٹیشن ہے، تو ہم اوپن کمپٹیشن میں تو جو مارکیٹ فورسز ہیں اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے۔ جو ان نیچرل قسم کے کنٹرولز ہوتے ہیں اس سے پھر بلیک شروع ہوتی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ دھوکہ فریب اور بڑھ جاتا ہے۔ اس میں تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ کی دکان ہے، کسی اور کی بھی دکان ہے، آدمی آ کے آپ کا بھی مال دیکھے گا، آپ کتنی قیمت پہ دے رہے ہیں، دوسرے کا دیکھے گا وہ کتنی قیمت پہ دے رہا ہے، ہی ول چوز اٹ، دیٹس آل۔ بس یہ بتانا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے مال کا نقص نہیں بتایا تو پھر آپ حرام کھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو کر کے دیکھیے، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، پھر بعد میں آپ کی ساکھ اتنی ہو جائے گی، آپ سے لیں گے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ لیکن ایک انیشیل پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہوگی جس میں کہ آپ کے اندر کتنی اس معاملے کے اندر پختگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لے گا۔ بٹ آفٹر دیٹ انیشیل پیریڈ آف ٹیسٹنگ آپ دیکھیں گے کہ ساکھ آپ کی ہوگی، پھر کوئی دکاندار، کوئی گاہک آ کے آپ سے دوبارہ کہے گا بھی نہیں کہ صاحب اس میں کچھ کم کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اس کے لیے یو ول ہیو ٹو بلڈ اپ یور، اس میں مارکیٹ فورسز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اور وہی چلتی ہیں۔ اور میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ مارکیٹ اکانومی ہے یہ اصول اسلام کے مطابق غلط نہیں ہے، بس انہوں نے سود اس میں ڈال کر، جوا ڈال کر ساری جو ہے نا خباثتیں کر دی ہیں۔ ادروائز دس ویسٹرن اکنامک سسٹم، اس کا بیشتر حصہ اسلام کے مطابق ہے۔ ہائر اینڈ فائر، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، پرسنل انسینٹیو، کمپٹیشن ہوگا تو آپ کم منافع پر بیچیں گے کہ زیادہ بیچ لوں گا تو مجھے جو ہے وہ منافع ہو جائے گا، کمپنسیٹ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ بہتر چیز پروڈیوس کریں گے تاکہ آپ کی چیز بکے۔ اسی وجہ سے تو روس ناکام ہوا، یو ایس ایس آر اور کمیونزم کے، وہاں پر وہ مارکیٹ اکانومی نہیں تھی۔ اب ایک آدمی کام کرتا ہے، زیادہ کام کیوں کرے، اسے تو تنخواہ ملنی ہے نا، ملازم کو تو کام کرنے کا انسینٹیو نہیں ہوتا، مالک جو ہوتا ہے اسے یہ انسینٹیو ہوتا ہے میں زیادہ کام کروں گا تو زیادہ کمائی میری ہوگی پھر۔ تو اسی لیے ویسٹرن اکانومی کامیاب ہوئی ہے اور وہ ختم ہو گئے۔ لیکن ویسٹرن اکانومی بھی اپنے اندر سے اب جو ہے، جیسا کہ کہا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا معاملہ، تو واقعہ یہ ہے کہ ری ایکشن وہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ میں اس پر تقریریں کر چکا ہوں مسجد دارالسلام میں کہ اب دوبارہ کمیونزم کی طرف، اگر اسلام کی طرف نہ آئے تو دوبارہ کمیونزم کی طرف جائے گی نوع انسانیت۔ رد عمل ہوگا اس ملٹی نیشنلز کا۔